السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مشن مڈ نائٹ کی ایک اور زبردستی ویڈیو میں۔ فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنز ڈے کی ریالٹی کیا ہے؟ اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کو پھیلانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اور یہ فحاشی سے بھرا ہوا تہوار مسلم ممالک میں کیسے عام ہو گیا؟ ان سب باتوں کا جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں باقاعدہ ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مغربی ممالک میں نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے بڑا اور سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں اور اب تو پبلک پلیسز پر بھی لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز لوگوں کو آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستانی میڈیا کیا کم تھا جو اب فحاشی سے بھرے ہوئے اس ایونٹ کو یوتھ میں عام کرنے کا ٹھیکہ پاکستانی ولاگرز نے لے لیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے کس طرح ایک بدترین فحاشی سے بھرے ہوئے تہوار کو مذہب کا لبادہ اڑا کر اسے خوبصورت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، جو کہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ اوراق پلٹنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرکوں اور کافروں سے بھر چکی تھی جو کہ وحدہ لا شریک رب کو چھوڑ کر سورج، چاند، آگ اور ستاروں جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو 3 صدی عیسوی میں روم ایک سپر پاور بن چکا تھا۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی جس نے خود سے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں پر لوپری کالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لوپس نامی ایک بت کی پرستش بھی کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے، ان کو صحت اور ان کی فصلوں کو زرخیزی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ قرعہ اندازی کی جاتی، ایک بڑے سے باکس میں تمام کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے اور ایک نام محرم لڑکا ایک نام منتخب کیا کرتا تھا، اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اگلے سال 15 فروری تک اس نام محرم لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبرریہ رکھا گیا، جس سے فیبرری مہینے کا نام نکلا ہے۔ اس وقت روم کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے ایک پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے بے حیائی کی اس نئی قسم کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانی شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف کلاڈیوس بادشاہ مزید فتوحات کر کے سلطنت روم کو مزید طاقتور اور عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت ہی کم لوگ اس کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ کلاڈیوس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے سوچا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے۔ تحقیقات کروانے پر پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں کی طرف مرکوز ہو گیا ہے، لہٰذا کلاڈیوس نے یہ منفرد فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد اس حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، لیکن سینٹ ویلنٹائن اس حکومتی اقدام کی مذمت کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ مگر جب کلاڈیوس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا جائے، لہٰذا اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اسی قید کے دوران اس کی ملاقات کلاڈیوس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا ہر روز ایک سرخ گلاب لے کر اسے ملنے آتی۔ جب اس سارے معاملے کی خبر کلاڈیوس تک پہنچی تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ جولیا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے وحدت پرستی چھوڑ کر وہی مذہب یعنی بت پرستی اپنانا ہوگا، لیکن سینٹ ویلنٹائن نے صاف انکار کر دیا اور اس انکار کی وجہ سے اسے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے پہلے اس نے جولیا کے نام ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے یا سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی چھا گئی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لپری کالیا یا فیبرریہ نامی تہوار کا کنسپٹ لے کر اس پر اس عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی موت ایک الگ معاملہ تھا اور لپری کالیا جیسے فحش تہوار کا معاملہ بالکل الگ تھا، جسے کیش کروانے کے
لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے اس پر مذہبی لیبل لگا کر سینٹ ویلنٹائن کے واقعے سے جوڑ کر، اس کے علاوہ اسے مذہبی رنگ اس لیے بھی دیا گیا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل ہو سکے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک اور خصوصاً مسلمان ممالک کے اندر اسے میڈیا کے ذریعے بہت پھیلایا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد تھا اس دن کی مناسبت کو کیش کروا کر پوری دنیا میں اس سے جڑے کاروبار کو حاصل کرنا، مثلاً چاکلیٹ، گفٹ اور جیولری وغیرہ، جس میں وہ کامیاب رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان بڑی بڑی کمپنیز کے مالک کون لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان نوجوانوں کے اندر بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا اور ان کا خاندانی سسٹم توڑنا، جس کی وجہ سے ہر سال زنا کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسانوں کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر اس دن اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایک ہی دن مقرر کیوں کیا گیا ہے؟ اس پیار کا اظہار کرنا باقی دنوں کے اندر ضروری نہیں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محبت سے بھرو، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا، ماں باپ کی محبت سے بھرو، وہ جن کی خدمت اور محبت دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے فحاشی برے تہواروں کو منانے کے چکر میں لوگ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کراس کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ فرینڈز، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی حقیقت، تاریخ اور اس کے مقاصد جانے بغیر ہی اسے مناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یونیورسٹیز، کالج اور بازاروں میں ہر طرف بے حیائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر اس دن سرخ لباس پہنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈز بھیجے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈانس کی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور اسی بے حیائی کو فروغ دینے کی وجہ سے اسلام کے اندر اسے منانا بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرا کرو، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت 268 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا راستہ دکھلاتا ہے، کیونکہ انسانوں پر شیطان کا سب سے پہلا وار بے حیائی اور بے پردگی کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یا پھر شیطان کا ساتھ دیں گے، جو کہ انسانیت کا روز اول سے دشمن ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اس بات کو پرانے زمانے کے فرسودہ خیالات کہہ کر اس بات کا رد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تک کہیں کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے اور یہ محبتوں کے دشمن ہے۔ ان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا وہ اپنی بہن یا بیٹی کو بھی اس دن کو منانے کی اجازت دیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ایک لائک ٹھوک کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔